بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے میں ہوں اردو کا استاد عرفان پاشا۔ ہم لوگ سال دوم کے نصاب میں سے غلام حمدانی مصفی کی پہلی غزل پڑھ رہے ہیں۔ آج اس غزل کے آخری 3 اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے شعر نمبر 6 لکھا ہوا ہے۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ پہلے ذرا شعر کو سمجھ لیں۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، خلق سے مراد مخلوق ہے، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ یہاں چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تادم آخر سے کون مراد ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے ہوش سے اپنی جان دی ہے کہ میرے جان دے دینے کے بعد بھی تادم آخر لوگوں کو میرے جینے کا یقین رہا۔ تو تادم آخر سے مراد اصل میں لوگوں کا تادم آخر ہے، یعنی لوگ مرتے دم تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ ابھی مرا نہیں، یہ ابھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تادم آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری دم تک۔ اہم نکات دیکھیے، کسی عظیم مقصد کی خاطر جان قربان کر کے بھی زندہ رہنے کا ذکر ہے۔ ہم یہ مضمون اس غزل میں بارہا پڑھ چکے ہیں، اور میر درد کی جو غزلیں تھیں اس میں بھی ہم نے یہ مضمون بار بار پڑھا ہے۔ وہ لوگ جو کسی عظیم مقصد کی خاطر اپنی زندگی جیتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں، وہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے ہیں، انہیں کبھی موت نہیں آتی ہے۔ گویا موت ان کے پاس آتی تو ضرور ہے مگر ناکام لوٹ جاتی ہے۔ موت یقینی امر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی اس کو ایسا نہیں ملے گا جو تسلیم نہ کرتا ہو، ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ ہم سب لوگ اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، خود اپنے سامنے لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات پرانی قبروں کے کھلنے سے ہم ان مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں بھی تلاش کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے موت کا انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے مرنا ہے، ہر ایک نے موت کو گلے لگانا ہے۔ بلند مقاصد کے لیے جو اپنی زندگیاں وقف رکھتے ہیں انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ تو بنیادی سی بات ہے کہ جن لوگوں کے مقاصد بلند ہوتے ہیں، جن کے عزائم بلند ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھنا جانتے ہیں، وہ لوگ زندگی سے پیار نہیں کرتے، وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، انہیں موت کا جو پرندہ ہے وہ ڈرا نہیں سکتا، موت کا جو درندہ ہے وہ انہیں ڈرا نہیں سکتا۔ وہ لاکھ کوشش کر لے موت ان کو ڈرانے کی، وہ نہیں ڈر سکتے، اس لیے کہ انہیں زندگی سے پیار ہی نہیں ہے، انہیں جینے کی تمنا ہی نہیں ہے۔ وہ تو جتنا جیے ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، سو جتنی زندگی ہے اسے اپنے مقصد کی راہ میں استعمال کر لیں۔ زندگی سے محبت کرنے والے عظیم کام نہیں کر سکتے، موت کا خوف انہیں بار بار سمجھوتے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں، زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ جینا چاہتے ہیں، جب بھی زندگی میں کہیں مشکل آئے گی، وہ اگر کسی مقصد کی راہ میں نکلے ہیں تو اس مشکل پر وہ زندگی کو ترجیح دیں گے، جینے کو ترجیح دیں گے۔ لہٰذا موت کا وقت تو معین ہے، وہ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، مگر ان کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس مشکل کام میں سے اور اس جینے میں سے جینے کا انتخاب کر لیں تو ہم اور جی لیں گے تھوڑا سا۔ جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جیتے رہے تو یہ کام ہو ہی جائے گا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیتے کیسے رہے، موت جب آنی ہے تب کہاں جیتے رہے پھر۔ اور اگر ابھی موت نہیں آنی ہے تو آپ جتنا مرضی بڑے کام کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوں، موت نہیں آنی تو نہیں آنی ہے۔ تو جو لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ پھر بہت تھوڑا تھوڑا جیتے جیتے گھسٹتے گھسٹتے پوری زندگی اپنی گزار دیتے ہیں اور موت کے مقام تک پہنچ کر مر جاتے ہیں۔ جو لوگ عظیم کام کرتے ہیں اور جنہیں زندگی سے پیار نہیں ہوتا، وہ زندگی کھل کر جیتے ہیں، آزادانہ جیتے ہیں، اور آزادانہ زندگی جی کر وہ بھی اپنی موت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے ہیں، جبکہ یہ بزدل جو ہوتے ہیں یہ مرنے سے پہلے ہر لمحہ مرتے رہتے ہیں، کیونکہ موت کا خوف انہیں ڈراتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کے بہت سارے غلط کاموں پر سمجھوتا اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمیں جینا چاہیے۔ ابھی زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے
عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف جینے کی خاطر اپنے اوپر ظلم بھی برداشت کر لیتے ہیں، جینے کی خاطر اپنی عزت نفس کا بھی سودا کر دیتے ہیں، جینے کی خاطر اپنی خودداری بیچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ صرف جینے کی خاطر سب کچھ کر گزرتے ہیں، اور جو لوگ زندگی سے پیار نہیں کرتے، اپنے مقاصد سے محبت کرتے ہیں، انہیں جینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لہٰذا وہ لوگ پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے قدم اٹھا کر وہ بہت سارا فاصلہ طے کر جاتے ہیں، اور موت تو ایک دن طے ہے، موت کا ایک دن معین ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں آگے پیچھے کوئی تاریخ نہیں ہو سکتی، اس میں ایک لمحہ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ پھر بہادری کے ساتھ جیتے ہیں اور بہادری کے ساتھ مرتے ہیں، اور مر کر بھی مرتے نہیں ہیں۔ پھر بہادر لوگ پورے ہوش و حواس سے اپنے مقصد کا انتخاب کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس راہ میں جان چلی جائے گی۔ جب اپنے مقصد کا انتخاب کر چکتے ہیں، اس کے بعد وہ راہ کا انتخاب کرتے ہیں، جب وہ راہ کا انتخاب کر چکتے ہیں پھر وہ اس پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دائیں بائیں اپنا دھیان نہیں بٹاتے، وہ پھر اس بات پر اپنی توجہ نہیں لگاتے کہ مجھے جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ وہ پھر چلتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے تو لے جائے، ورنہ ان کے قدم کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو جو ہے پھر وہ واپس نہیں بلا سکتی ہے چیز۔ وہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ اگر چل بھی پڑے ایسی راہ پر تو انہیں بار بار پیچھے کی یاد آتی ہے، بار بار انہیں اپنی زندگی کی طرف جو ہے وہ لوٹنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ تو بڑے مقصد کے لیے زندگی سے پیار کرنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ اس قافلے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ موت ایسی جب آتی ہے تو آ کر ناکام ہو جاتی ہے، یعنی موت بہادروں کو بھی لے جاتی ہے، بزدلوں کو بھی لے جاتی ہے، مگر بہادروں کے سامنے موت آتی ہے تو ناکام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موت تو زندگی لے جانے آتی ہے، اور وہ تو زندگی پہلے ہتھیلی پر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو موت کی سواری کے رکاب میں پاؤں رکھ کر اور گٹھڑی اپنے کندھے پہ ڈال کر تیار کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بلاوا آیا اور ادھر وہ چل پڑتے ہیں۔ لوگ اپنی موت تک سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی زندہ ہے، وہ لوگ تذکروں، کہانیوں، قصوں، داستانوں، دلوں اور ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو بہادر ہوتے ہیں، جب یہ ان کو موت لے جاتی ہے تو جسمن تو وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر لوگ جو کہ آس پاس ہوتے ہیں، جو اس وقت انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصلحت سے عاری لوگ ہیں، یہ جان پر کھیل رہے ہیں، انہیں مصلحت سے کام لیتے ہوئے، حکمت سے کام لیتے ہوئے ابھی ان باتوں پر سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دیوانے اس راہ پر چلے ہیں، انہیں مصلحت اور حکمت جیسی باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مصلحت بی کو منافق کہہ دیا، سچ تقاضوں کے مطابق کہہ دیا۔ جو مصلحت بی ہے وہ تو نفاق کا شکار ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں مصلحت اور حکمت جن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ اصل میں سمجھوتا کرنے کے معنی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ پھر جب مر جاتے ہیں تو انہی کے آس پاس کے لوگ جو پہلے انہیں دیوانہ اور بے سمجھ اور ناسمجھ قرار دیتے ہیں، وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی مرے ہی نہیں، یہ تو بھی زندہ ہیں، انہیں تو موت آئی ہی نہیں، یعنی وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی مر سکتے ہیں۔ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ لوگ اگر مر جائیں تو ان کے مرنے کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ علمدار نقوی صاحب ایک شاعر ہیں جن کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، انہوں نے کہا، یہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھا بھی ہے، لوگ کرتے ہی نہیں تھے میرے مرنے کا یقین، لوگ کرتے ہی نہیں تھے میرے مرنے کا یقین، میرے اعضاء نے میری موت کی تصدیق بھی کی۔ یعنی اعضاء تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ شخص مر گیا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، پھر وہ کہتے نہیں یہ مرا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ لوگ پھر جو ایسے چلے جاتے ہیں وہ تذکروں میں، کہانیوں میں، قصوں میں، داستانوں میں، دلوں میں اور ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب اس قوم کی کہانیاں بنتی ہیں، جب اس قوم کے تذکرے لکھے جاتے ہیں تو ان بہادروں اور ان ہیروز کی جو کہانیاں ہیں زندگی کی، وہ اس میں ذکر کی جاتی ہیں۔ لوگ جب اپنے بچوں کو اپنی قوم کی کہانیاں سناتے ہیں تو اس میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ وہ جب اس کا ادب لکھا جاتا ہے تو وہ اس میں یاد کیے جاتے ہیں، وہ اس میں ہیرو کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ پھر لوگوں کے اذہان و قلوب میں زندہ رہتے ہیں،
روشنی بن کر، نور بن کر، فکر بن کر لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو پھر اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے اس کے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر وہی ہے، لوگ کرتے ہی نہیں تھے میرے مرنے کا یقین، میرے اعضاء نے میری موت کی تصدیق بھی کی۔ باہر شوق شہادت کوئے قاتل کی طرف، گنگناتا رقص کرتا جھومتا جاتا ہوں میں۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ جو لوگ زندگی سے پیار نہیں کرتے، مقصد سے پیار کرتے ہیں، وہ پھر موت کی جانب بھی خوف کے مارے نہیں جاتے بلکہ جھومتے جاتے ہیں، گنگناتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مقصد زندگی کا مل گیا ہے۔ تہے شمشیر قاتل اس خوشی سے جان دی میں نے، لبے دشمن سے بھی نکلی صدائے آفریں برسوں۔ داغ دہلوی کا شعر ہے کہ اس طریقے سے جب انسان جان دے دیتا ہے، بہادری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جب وہ جان دیتا ہے، تو جو دشمن ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی اس کی تعریف میں واہ واہ کہتے رہتے ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہے تو ہمارا دشمن، مگر جس بہادری سے وہ جیا اور جس بہادری سے وہ جان سے گزرا ہے، ایسی مثال دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اس کی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیپو سلطان کی جو شہادت تھی میسور میں، جب وہ انگریزوں نے اس کو مار دیا، جب انہیں شہید کر دیا، تو اس کے بعد بھی انگریز ان کے پاس جانے سے ڈر رہے تھے کہ یہ لگتا ہے ابھی مرا نہیں، ابھی اٹھے گا اور ہمارا کلا کما کر دے گا۔ اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، غزوہ احد میں جن کو شہید کیا گیا تھا، تو ان کی جو میدان جنگ میں آمد ہے، اس پر جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی واہ واہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ہندہ خاتون تھی جس نے جو وحشی نامی ایک غلام کو مقرر کیا تھا کہ جب حمزہ آئے گا میدان جنگ میں تم نے ان کو شہید کرنا ہے، تو جب اس نے پوچھا اپنی اس آقا سے، تو ہندہ نے کہا کہ تمہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جب میدان میں آتے ہیں تو لوگ دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حمزہ ہیں۔ یعنی ان کی بہادری ایسی ہوتی تھی۔ حضرت حمزہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو وہ قمیص اتار دیتے تھے اور وہ ان کے پورے جسم پر ہتھیار بندھے ہوئے ہوتے تھے، سر کے اوپر ماتھے پر وہ سرخ رنگ کا کپڑا پٹی باندھ لیتے تھے، سرخ رنگ کی، اور پھر ایک ہاتھ میں ڈھال اور گھوڑے کی لگام ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور وہ بھاگتے ہوئے جب میدان کے اندر ایسے بھاگتے ہوئے آتے تھے تو دیکھنے والا ان کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ تو یہ جو ان کا انداز تھا، اس کا اعتراف ان کے دشمن بھی کر رہے ہیں، ہندہ بھی کر رہی ہے کہ ان کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں وہ بھی مثال بن جاتی ہیں اور جن کی شہادتیں بھی مثال بن جاتی ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ایک آیت لکھی ہے سورۃ توبہ کی، آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ترجمہ لکھ لیجئے اس کا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنین سے، من المؤمنین مومنین سے، انفسہم ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ کہ بے شک اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی ترجمہ یوں بنے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ یہ ترجمہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ ایک شعر اس کا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ شعر نمبر 7 غلام حمدانی مصفی کی پہلی غزل۔ یارانے گرم رو کا مطلب ہے تیز چلنے والے دوست، تیز چلنے والے لوگ۔ گرم رو کا مطلب تیز چلنے والے، اور ان سے میں ننگ قافلہ، ننگ کہتے ہیں شرم کو، ننگ قافلہ قافلے کی شرم، یعنی میں قافلے کے لیے باعث شرم رہا کیونکہ میں قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ صنعت تضاد ہے اس میں، آگے اور پیچھے، کیونکہ دو متضاد الفاظ ہیں۔ قافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، یعنی ایک قافلہ ہے جس کے ساتھ شاعر نے سفر شروع کیا، قافلہ آگے نکل گیا اور شاعر پیچھے رہ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بات باعث شرم ہے، مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہے، میں اس کے اوپر پشیمان ہوں، نادم ہوں کہ قافلہ آگے نکل گیا اور میں قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے،
دنیا ایک کارواں ہے جو رواں دواں ہے، جو کاروان کا ساتھ دیتا ہے، کارواں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یعنی یہاں کارواں سے مراد یہ دنیا ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، اور شاعر اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا یہ کارواں جس کے ساتھ میں نے بھی اپنا سامان باندھ کر اپنے سواری پر سوار ہو کر چل پڑا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب جو لوگ تو کارواں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، کارواں انہیں اپنے ساتھ لیے چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ سست ہوتے ہیں، جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کارواں بھی ان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، یعنی یہ دنیا ان کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا اس بات کا خیال نہیں رکھتی ہے کہ کوئی پیچھے رہ گیا ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے، وقت کبھی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، دنیا میں بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے، وقت کبھی رکتا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں، بڑے بڑے طوفان آئے ہیں، طوفان نوح جیسا بڑا طوفان آیا ہے، دنیا میں سونامی آ گئے ہیں، دنیا میں ایسے ایسے بڑے بڑے جو ہے وہ تباہ کن زلزلے آئے ہیں کہ جس میں شہر کے شہر زمین میں دھس گئے ہیں، مگر وقت وہاں بھی نہیں رکا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی ایک لمحہ بھی رک کر کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس لمحے نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، جس لمحے نے گزرنا ہے اس نے گزر جانا ہے۔ کارواں کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، جن کو ساتھ چلنا ہے انہیں بھاگ کر کارواں کے ساتھ ملنا پڑے گا، اور جو کارواں کے ساتھ نہیں ملیں گے کارواں انہیں پیچھے چھوڑ جائے گا۔ جو سست ہوتے ہیں کارواں انہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے جو منظر پہ رہتا ہے، جو کارواں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جو پیچھے رہ گیا، جس نے اپنا سفر کھو دیا، جس نے اپنا کارواں کھو دیا، اسے کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اسے کوئی کیوں یاد کرے گا؟ اس لیے کہ جس نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، جو خود سستی کا شکار ہوا، جو خود غفلت کا شکار ہوا، اسے کبھی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ زندگی کا سارا حسن محنت اور خلوص میں پوشیدہ ہے۔ تیز رفتار ہی منزلوں پر پہنچتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کے ہاتھ سوائے گرد کے کچھ نہیں آتا ہے۔ یعنی زندگی کا حسن کس میں ہے؟ محنت میں اور خلوص میں۔ خالص نیت کے ساتھ انسان جب کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا چلا جاتا ہے، اس کے پاؤں کبھی رکتے نہیں ہیں، وہ قافلے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ محنت میں غفلت برتتے ہیں، جو کوشش و کاوش میں جد و جہد میں پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے سے آنے والا ریلا انہیں کچل کر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا کا اصول ہے، یہی دنیا کا قانون ہے، اور یہی آئین ہے دنیا کا۔ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سوائے گرد کے کچھ نہیں آتا۔ یعنی قافلہ جب چلا جاتا ہے تو گرد اڑتی ہے، تو وہ صرف گرد کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لے کر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ قافلہ گزر گیا اور مجھے پیچھے چھوڑ گیا، جبکہ یہ غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ یہاں دوسرا پہلو ہے کہ شاعر جرس قافلہ کی آواز میں کھو گیا اور کارواں روانہ ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ اس شعر کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جو قافلے ہوتے ہیں پرانے زمانوں میں جب سفر کرتے تھے اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر، وہ کئی دن کئی مہینوں کے قافلے ہوتے تھے، جس میں تجارتی سامان بھی ہوتے تھے اور اس میں ہجرت والے قافلے بھی ہوتے تھے۔ تو قافلہ سارا دن سفر کرتا تھا، اور سفر کرنے کے بعد جب وہ شام کو تھک جاتے تھے تو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر وہ وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے، اور وہ اس پڑاؤ میں وہ خیمے لگ جاتے تھے، رات کو کھانے بنتے تھے، لوگ کھانا کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، اور صبح کے وقت پھر جب لوگ ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہوتے تھے تو کارواں میں ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ گھنٹی کو کہتے تھے جرس قافلہ، جرس جیم رے سین، جرس قافلہ جو ہے یہ اس گھنٹی کو کہتے تھے جو بجائی جاتی تھی تاکہ سب لوگوں کو باخبر کر دیا جائے کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے خیمے سمیٹ لیں، اپنا سامان سمیٹ کر اپنے جانوروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر رکھ لیں تاکہ وہ قافلے کے ساتھ مل کر ایک ہی وقت میں قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ اب وہ جو جرس ہے، وہ جو قافلے کی گھنٹی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی تھی۔ تو جو لوگ اس قافلے کی گھنٹی کو سن کر فوراً اپنا آپ سمیٹ کر قافلے کے ساتھ مل جاتے تھے، قافلہ ان کو لے کر چل پڑتا تھا۔ اور جو لوگ سوئے رہ جاتے تھے، غفلت میں پڑے رہ جاتے تھے، وہ وہیں رہ جاتے تھے۔ پھر یا تو وہ کسی درندے کی شکار بنیں گے، یا وہ ڈاکوؤں کا جو ہے وہ شکار بنیں گے، وہ لٹ جائیں گے، وہ مارے جائیں گے، وہ تنہا رہ جائیں گے اور انہیں کوئی لے کر آگے جانے والا نہیں ہوگا۔
قافلے نے اپنا کام پورا کیا، اس نے سب کو ساتھ لیا، اس نے گھنٹی بجائی، اس نے الارم بجایا کہ اٹھ جاؤ۔ اب جو لوگ نہیں اٹھے انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ اصل میں ایک کارواں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے جو ہم عمر تھے، میرے ہم عصر لوگ، وہ جو میرے ساتھ تھے، جن کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا تھا، وہ لوگ چل پڑے اور میں جرس قافلہ کی آواز میں کھو گیا۔ اصل میں جرس قافلہ کی آواز کیا ہے؟ یعنی اس دنیا کی خوبصورتی، اس دنیا کی رانائی، اس دنیا کے اندر موجود جو میلے ہیں جن میں انسان کھو جاتا ہے، انسان گھر سے کچھ لینے نکلتا ہے۔ یاد کیجئے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یا آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ جگہوں جگہوں پر کبھی بندر کا تماشا، کبھی ریچھ کا تماشا اور کبھی کوئی تماشا لگا ہوتا تھا۔ لوگ بچے گھروں سے نکلتے تھے اور وہ گھر سے کچھ سامان لینے بازار جاتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے تھے اور اس تماشے میں ایسے گم ہوتے تھے کہ انہیں یہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ وہ گھر سے کس کام کے لیے آئے ہیں۔ بس زندگی اسی طرح سے ہوتی ہے، انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ مقصد انسان بھول جاتا ہے اور دنیا کے تماشوں میں کھو جاتا ہے۔ تو شاعر نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی خوبصورتیوں میں کھو کر موت کو بھول گیا، یعنی جو سب قافلے کی منزل تھی وہ موت تھی۔ تو کہتے ہیں میرے ہم عمر لوگ، میرے زمانے کے لوگ، وہ تو اپنی منزل پہ پہنچ گئے، یعنی وہ اپنے موت کی منزل پر پہنچ کر وہ کامیاب ہو گئے، اور میں اسی دنیا میں کھو کر غفلت کا شکار ہو کر اب شرم محسوس کر رہا ہوں۔ شاعر کے ہم عمر اپنی منزلوں سے جا ملے، شاعر غفلت کا شکار ہو گیا۔ امید ہے یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کے حوالہ جات کی طرف۔ حالی کا شعر ہے، یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا، ہم محوے نالائے جر سے کارواں رہے۔ یعنی یاران تیز گام وہی یاران تیز رو، ایک ہی بات ہے، اور گرم رو بھی وہی معنی ہے اس کا۔ تو تیز چلنے والے جو لوگ تھے انہوں نے منزل کو پکڑ لیا اور ہم کارواں کی گھنٹی کے جو آواز تھی اس میں مصروف ہو گئے، اس میں کھو گئے اور ہم کارواں سے پیچھے رہ گئے۔ برسوں کی راہ آگے عزیزاں نکل گئے، افسوس کارواں سے میں اپنے بچھڑ گیا۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ برسوں کی جو راہ تھی اس میں عزیزاں جو تھے، عزیزاں کا مطلب میرے عزیز، میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ جو میرے ہم عصر تھے، وہ سب کے سب آگے نکل گئے۔ افسوس کارواں سے میں اپنے بچھڑ گیا، یعنی میں کارواں سے بچھڑ گیا اور کارواں مجھے چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ ناصر کاظمی کا شعر ہے، ہم سفر سب منزلوں سے جا کر ملے، میں نئی راہوں میں مر کر رہ گیا۔ یعنی سارے ہم سفر جو تھے میرے وہ منزلوں سے جا کر ملے، مطلب وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اپنا سفر مکمل کر لیا، لیکن میں نئی راہوں میں مر کر رہ گیا۔ جاگنا تھا ہم کو سو بیدار ہوتے رہ گئے، کارواں جاتا رہا ہم ہائے سوتے رہ گئے۔ میر تقی میر کا شعر ہے کہ مجھے جاگنا تھا مگر بیدار ہوتے ہوتے پھر سو گئے، ہم لوگ نہیں اٹھ پائے۔ انجام کیا ہوا؟ کارواں چلا گیا اور افسوس کہ ہم سوتے رہ گئے۔ نہیں جناب، یہ شعر نمبر 7 مکمل ہو گیا۔ اب شعر نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ مصحفی تخلص آیا اس میں شاعر کا، یعنی یہ مقطع ہے غزل کا، کیونکہ یہ آخری شعر بھی ہے۔ کیوں کر کا مطلب کیسے، یعنی کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے دل کو روک لوں کیونکہ وہ میرے کہے میں نہیں رہا ہے۔ یہ مقطع ہے غزل کا، اور مقطع جو ہوتا ہے غزل کا اس میں شاعر کا تخلص بھی استعمال ہوتا ہے، سو تخلص اس میں مصحفی آیا ہوا ہے۔ عاشق عشق کے انجام سے باخبر ہے مگر اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی عشق ایک برباد کرنے والی چیز ہے، لیکن دل اس بات کو سمجھ نہیں رہا اور عاشق دل کو سمجھا کر ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ دل اب اس کے کہے میں نہیں آ رہا ہے۔ عاشق جانتا ہے کہ عشق کی راہ میں بربادی، تباہی، رسوائی اور ذلت ملتی ہے۔ یعنی عشق کی راہ دیکھنے میں جو عشق کے میدان سے باہر ہے اسے دیکھنے میں عشق بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب وہ عشق کی راہ پر چل پڑتا ہے اس راہ میں آنے والے مصائب انسان کو تھکا دیتے ہیں، اور اس میں زندگی برباد ہوتی ہے، اس میں جو دنیا داری ہے وہ خراب ہوتی ہے، عشق کی راہ میں ذلت بھی ملتی ہے، رسوائی بھی ملتی ہے، یعنی انسان نہ اپنا رہتا ہے نہ کسی اور کا رہتا ہے۔ سو یہ راز
یہ بات مصفی جانتا ہے، یعنی شاعر جانتا ہے، لیکن وہ دل جو ہے جس نے محبوب کو ایک بار دیکھ لیا ہے، جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ اب سینے میں رہ نہیں پا رہا، وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اور وہ محبوب کی گلی میں جانا چاہتا ہے۔ تو مصفی اس کو سمجھا کر اب اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ اس دل کو سمجھانا ممکن نہیں ہے، مگر دل کو تو بس محبوب کی گلی میں جانے کی ضد ہے، یعنی دل جو ہے وہ اچھل رہا ہے اس کا۔ اب دیکھیں یہ جو کیفیت ہے، اس میں بظاہر تو یوں لگ رہا ہے جیسے شاعر اور اس کا دل دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ اکائیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک علامتاً بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ عقل سے اس کو سوچتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، لیکن اس کو اندر ہی اندر اس بات کے کرنے، اس کام کے کرنے کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ اب وہ خواہش جب بڑھ جاتی ہے تو جو عقلی دلیلیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ اس راہ پہ چل پڑے، لیکن جب وہ سوچتا ہے اپنے دماغ سے تو عقل اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ راہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ اس راستے کا انجام تباہی اور رسوائی ہے، ذلت ہے، لیکن انسان اس وقت پھر اپنی عقل کو خاموش کروا کر دل کی مان کر چل پڑتا ہے۔ یہ اصل میں یہ جنگ ہے دل اور عقل کی۔ تو اس جنگ میں جیتتا کون ہے؟ عام طور پہ اس جنگ میں دل جیت جاتا ہے، اور انجام بہرحال وہی ہوتا ہے، تباہی اور رسوائی ہی ہوتی ہے اس کی۔ اردو کی شعری روایت کے مطابق محبوب بدخو، بدعہد اور ظالم ہے، یعنی شاعر کو یہ معلوم ہے کہ عشق کی راہ کیوں اتنی کٹھن ہے۔ بہت ساری وجوہات کے بعد ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ جو محبوب ہے وہ ظالم ہے، وہ بدعہد بھی ہے، بدخو بھی ہے، یعنی وہ بولتا بھی اچھے طریقے سے نہیں ہے، وہ بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، وہ ملنے کا وعدہ کر لیتا ہے پھر ملتا نہیں ہے، وہ اپنا دیدار نہیں دیتا، وہ کبھی اپنے محب کو، کبھی اپنے عاشق کو شربت دیدار نہیں پلاتا ہے۔ اس لیے جو محبوب ہے اس کی جو شعری روایت میں، ہماری اردو شاعری کی جو روایت ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بدعہد ہوتا ہے، وہ ملنے کا وعدہ کر کے بھی ملنے نہیں آتا ہے۔ شاعر ساری زندگی اس کے ملنے کے لیے اس کا انتظار کرتا رہتا ہے، مگر شاعر کو موت آ جاتی ہے، محبوب نہیں آتا ہے۔ اسی طرح وہ بدخو ہے، یعنی وہ بات کرتے ہوئے بھی بڑے ترش لہجے میں بات کرتا ہے کہ وہ عاشق کا دل توڑ دیتا ہے، عاشق بڑے مان سے اس کے پاس جاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کا پاس رکھتے ہوئے وہ کچھ اچھے اور ادب سے بات کرے گا، لیکن محبوب جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح محبوب ظالم ہے، یعنی وہ اپنے چاہنے والوں پر ظلم کرتا ہے، عاشق کو بار بار ستاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ ایک طرف محبوب بے نیاز ہے اور دوسری طرف دل بے قرار ہے، یعنی محبوب ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں کہ اس کا چاہنے والا مر رہا ہے، اس سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے، لیکن جو دل ہے وہ اس سے محبوب کی گلی میں جانے کے لیے مسلسل بے قرار ہے۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ دل کی کارستانیاں عاشق کو بھگتنا پڑتی ہیں، یعنی غلطی جو ہے وہ دل کر لیتا ہے، غلطی جو ہے وہ دل سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عاشق کو گھسیٹ کر اس گلی میں لے جاتا ہے، مگر اس کے بعد بھگتنا کس کو ہے؟ اس عاشق کو، یعنی وہ ذلت اور وہ رسوائی، تباہی اور بربادی جو دیکھنی ہے وہ سب کے سب عاشق نے دیکھنی ہے۔ آئیے اس کے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ ذرا شعر کو سمجھ لیں، طواف کوئے ملامت، ملامت کا مطلب ہوتا ہے لان تان کرنا، برا بھلا کہنا، کو کہتے ہیں گلی کو، تو وہ گلی جس میں لان تان ہوتی ہے، جس میں گالیاں سننے کو ملتی ہیں، جس میں دشنام سننے کو ملتی ہے شاعر کو، وہ والی گلی، اس کے طواف کو دل جا رہا ہے، یعنی اس گلی کے چکر لگانے کو دل بار بار جا رہا ہے۔ پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے، یعنی دل جب وہاں جاتا ہے، محبوب سے ملتا ہے، محبوب کی بے رخی، اس کی سرد مہری، اس کا ظلم، اس کی بدخوئی کو دیکھ کر ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے دل کہ اب اس گلی میں نہیں آؤں گا۔ وہ اپنے ساتھ اس طرح کا سلوک دیکھ کر واپس پلٹ آتا ہے اور اس کے اندر ایک انا جاگ جاتی ہے، اس کے اندر ایک خودی جاگ جاتی ہے کہ اب میں کبھی بھی اس کی گلی میں نہیں جاؤں گا، لہٰذا وہ ارادے خوب باندھ لیتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جو اس نے انا کے بت کھڑے کیے تھے اپنے اندر،
وہ جو صنم کدہ اس نے پورا ایک بت خانہ بنا لیا تھا اپنے اندر، پندار کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، وہ جو اس نے اپنے اندر تکبر اور غرور کے بت کھڑے کیے تھے، وہ اس صنم خانے کے سارے بتوں کو توڑ کر، یعنی اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر، وہ پھر کوئے ملامت کو چلا جاتا ہے۔ وہ دل جو ہے وہ اس بات کی فکر کیے بغیر کہ مجھے پہلے جو ہے وہاں سے کس طرح سے رسوا کر کے نکالا گیا تھا، وہ اپنی انا کو موت دے کر، اپنی انا کے بت گرا کر، بت خانے کو ویران کر کے، وہ پھر سے محبوب کی گلی کو چلا جاتا ہے۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ یعنی محبوب کی گلی میں میرا دل کہیں رقص کر رہا ہوگا، کہیں پر طواف کر رہا ہوگا، اور اگر وہ سینے میں ہوتا تو پھر دھڑکتا ہوتا۔ مطلب یہ کہ سینے میں دل تو دھڑک نہیں رہا، تو پھر کہاں ہے؟ وہ محبوب کی گلی کا طواف کر رہا ہوگا۔ عزیزان من، یہ غزل ہماری آج مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔